صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اس نے ہمیں اس مقدس مہینے میں یہ بابرکت دن عطا فرمایا، اور اس دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلہ مبارک ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک دن ہے۔ تو اس دن کا مبارک ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس دن کو مبارک اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل طے ہو گئی کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں دوسری راتوں کے مقابلے میں یقیناً اس رات کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے دن اچھے، سارے مہینے اچھے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی، لیکن چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اس نے برکت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہو، اس چیز پر آپس میں کسی قسم کی مسلمانوں میں کوئی اختلافی بات اچھی نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیوں مناتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیسی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والا کہا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، لیکن اس رات کو آپ نے خصوصی عبادت فرمائی، اور باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشاندہی کر کے اس رات کے بارے میں بتایا۔ اس رات کے اس دن سے ایک دن پہلے اور بعد کے دن میں روزوں کی آپ نے خاص فضیلت بتائی، اور ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے مرنے والوں میں تو میں روزے سے لکھا جائے کہ یہ روزے دار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس رات کو ایک خاص حیثیت اور خاص مقام حاصل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اور ان حدیثوں میں ان کا اس طرح خاص ذکر نہ ہوتا۔ جس طرح رمضان کا خاص ذکر ہے، شب قدر کا خاص ذکر ہے، اسی طرح اس رات کا بھی خاص ذکر ہے۔ تو اس رات کو ہرگز کسی مسلمان کو یہ کہہ کر غفلت نہیں ڈالنا چاہیے کہ پورا سال تو جو ہے وہ غفلت میں گزار دی، اس ایک رات میں کیا ہو جائے گا۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر انسان کی تقدیر بدل دے، ایک لمحے کے اندر۔ وہ تو مکھی کو ایک پلانے والے کو بخش دیتا ہے، مکھی کو ایک پلانے والے کو بخش دیتا ہے، پلانے والا نہیں۔ مکھی آ کر اینک پہ بیٹھی، اس نے نہیں اڑایا کہ خدا کی مخلوق ہے اسے پینے دو۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی بخشش فرما دی۔ وہ طوائف، وہ وحشیہ جو مشہور تھی، بس ایک کتے کے بچے کو ایک دن سردی کی وجہ سے اس نے گرم بستر پر رضائی کے اندر اپنی آغوش میں سلایا کہ اس کو سردی لگی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وحشیہ کی مغفرت فرمائی۔ تو جو مسلمان پورا سال غائب رہتے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، بالکل نہیں آتے ہیں، کیا یہ بات بعید ہے کہ آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دے؟ آج ہی کی رات سے وہ نمازیں شروع کر دے، وہ توبہ کر لے؟ نہیں، یہ بعید نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے اور مسلمانوں کی یادداشت کے لیے مسلمانوں کو قیامت، قبر اور ان کی آخرت یاد دلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلانے کے لیے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس ایام کو، مقدس مہینوں کو یہ الگ الگ رکھا ہے، سب کو ملا کے نہیں رکھا، تاکہ مسلمان وقتاً فوقتاً ان مقدس مہینوں میں، ان مقدس ایام میں اگر کوئی اللہ عز و جل سے دور ہو جائے تو ان مقدس مہینوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں
کہ ہم بھی اللہ عز و جل کی اسی سنت کو، اللہ عز و جل کی اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی ان بڑی راتوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، تاکہ وہ مسلمان جو بالکل دور تھا، جو بالکل بھولا ہوا تھا، جو بالکل نہیں آتا تھا، آج دوسرے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی ان مجلسوں میں آ جائے گا، شاید آج کی رات ہی اس کے لیے بخشش کی رات بن جائے گی۔ شب بارات کی رات بڑی برکتوں کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی شب یعنی آج کی رات جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خوار نہ ہو، سود لینے دینے والا نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ ان سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل علیہ السلام پھر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پھر دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ اسی طرح وہ فرشتہ جنت کے تیسرے دروازے پر اس طرح ندا دیتا ہے خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا مانگی۔ جنت کے چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دیتا ہے خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار کر کہتا ہے خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ جنت کے چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار کر کہتا ہے اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا کہ اول شب سے لے کر طلوع فجر تک جنت کے سارے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوتی ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بال نہ کوئی شمار کر سکا تھا، وہ کروڑوں لاکھوں کھربوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنے تھے، ان کی بکریاں ہزاروں میں تھی تو ان کے بال کتنے ہوں گے۔ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور باقاعدہ فرشتوں سے پکار دلواتا ہے کہ مانگو بخشش، مانگو مغفرت، مانگو عافیت۔ اور جو بھی مسلمان اس رات آپ نے سنا حدیث میں کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو نوافل پڑھتا ہے، رکوع سجود میں لگا رہتا ہے، تلاوت میں لگا رہتا ہے، توبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا اس رات بھی ہمارے کچھ نوجوان، جیسے میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ان نوجوانوں کو ضرورت ہے تھوڑی گائیڈنس کی، کیونکہ نیکیاں دنیا کے کاموں کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے کاموں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں آپ نے ایک آدمی ایک لطو بنا رہا ہے، اب وہ نٹ ٹائٹ کر رہا ہے، اسے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے نیت کرتا ہے کہ نٹ ٹائٹ کرتا ہوں میں واسطے اس لطو کو ٹھیک کرنے کے، اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کروں گا ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ ایسی کوئی نیت تو نہیں ہوتی ہے نا، دنیاوی کام ہے، ذہن کا ہی اور ٹائٹ کر رہے ہو گیا، چھوڑ دیا۔
اسی طرح کھانے پینے کا کام، سونے جاگنے کا کام، اٹھنے بیٹھنے کا کام، کپڑے پہننا، یہ سارے دنیا کے وہ کام ہیں جس میں کسی خاص نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مسلمان کو، وہ جیسے بھی کر لے گا ہو جائے گا. لیکن بخشش و مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کے لیے تو خالص نیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام تو بغیر نیت کے نہیں ہوتے. ہمارے نوجوان الحمدللہ بہت زیادہ یہ نیکیوں کی طرف آنے والے ہیں اور آتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، یہ آتے ہیں، یہ ہر چیز میں شرکت کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یاسین سنی ان کی، یہ نعتوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ ختموں میں آتے ہیں، یہ دوسری راتوں میں دیگر انتظام ہمارے نوجوان، ہمارے جوان سبھی سنبھالتے ہیں. لیکن یہ جو نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے، بخشش و مغفرت کا جو معاملہ ہوتا ہے قبر اور آخرت کا، اس کے لیے تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا سیریس ہو گیا. اگر باپ تھوڑا سیریس ہو نا ان معاملات میں، گھر کے بڑے سیریس ہوں اور گاہے بگاہے ان کو گائیڈنس دیتے رہیں کہ بھائی نہیں، یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کی قبر اور آخرت کے بالکل مخالف ہے، ایسا نہ کرو. کل آپ کو قبر کے اندر کچھ برا درپیش آ سکتا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اگر یہ عمل کرو گے کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یوں ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر دین اعتبار سے تھوڑا سا میچور ہو جائے. یہ نہیں کہ بس دنیا کی طرح دین کو بھی یہ اوپر چلا رہا ہے، نہ دل میں نیت ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ سوال و جواب کی کوئی اس کے دل کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی خواہش ہے کہ سوال و جواب ہو تو میں اچھے طریقے سے قبر کے اندر سوال و جواب دے دوں. قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے کہ نمازیں پڑھی تھی یا نہیں تو میں کہوں ہاں میں نے ساری پڑھی ہے. جب مجھ سے کہا جائے علم پر کہاں سے عمل کیا تھا، علم پر، تو میں کہہ سکوں کہ ہاں میرے والدین مجھے نصیحت کرتے تھے، میں اپنے علم پر پوری طرح عمل کرتا تھا، جو جو مجھے سکھایا تھا میں سب مانتا تھا. جب اسے پوچھا جائے گا تو نے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، تو وہ قیامت کے دن آسانی سے جواب دے سکے کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا اور حلال طریقے سے خرچ کیا. لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم نے اپنے بچے سے کہا بیٹا آج تو نے نماز نہیں پڑھی، تجھے معلوم نہیں ہے قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں ضائع کی. کوئی اپنے بچے سے پوچھتا ہے؟ خود اپنی فکر نہیں ہوتی، بچے کی کیا فکر ہوگی. دوسری بات کہ کوئی اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو جو تجھے کہا جاتا ہے، جو تجھے سنایا جاتا ہے، چاہے جمعہ میں ہو، چاہے ختم میں ہو، چاہے جو بھی نصیحت تو سنتا ہے، بیٹا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو ورنہ قیامت کے دن بہت برا ہوگا. کوئی کہتا ہے میرے خیال سے اگر پرسنٹیج لی جائے تو 100 میں سے ایک ہی ہوگا جو اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھاتا ہوگا کہ قیامت کے دن یوں معاملات درپیش آ سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں تیسرا سوال جو ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. آج تو علمان والحفیظ اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو بچوں کو کون بتاتا ہے کہ بیٹا قیامت کے دن کہاں سے کما رہے، کیسے خرچ کیا، سب پوچھا جائے گا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف خود ایسے ہم لوگ قیامت کے دن کے حساب و کتاب کو بھلا کر خرچ کرتے ہیں، پھینکتے ہیں جیسے کہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیسے پوچھا جائے گا؟ ایک تل جو کسی نے کھایا اور اس کے منہ میں ذائقہ ہے، ایک تل کا جو جبے کے اوپر ہوتا ہے، اس تل کے ذائقہ لینے، محسوس کرنے، اس کا مزہ لینے کا بھی پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی جسے تو نے استعمال کیا تھا، اس کے بعد شکر ادا کیا. یہ باتیں کون سوچتا ہے؟ پھر میرے بھائیوں کیسے خرچ کیا. ہمارے بچے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئے دن میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، ابھی وہ کالج میں نہیں گئے ہوتے، چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہے ہوتے، چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہے ہوتے. میں تقریباً آج بھی اور کچھ عرصے پہلے بھی ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ یار کیوں پیتے ہو یہ، تو کہنے لگا کہ بس لگ گئی. تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جب میں نے پینا چھپ چھپ کے شروع کی تھی تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا کہ میں پیتا ہوں، اب میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، اب میرا باپ مجھ سے کہہ نہیں سکتا کہ چھوڑ دو، میرا باپ مجھ سے کہہ نہیں سکتا، اب میری ماں مجھے نہیں بول سکتی کہ چھوڑ دو. کیوں؟ اب میں خود کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدتا ہوں. پہلے 25 روپیز جو ملتے تھے اسکول کے لیے ان کا خریدا کرتا ہوں، آج اپنے پیسوں سے خریدتا ہوں. تو میرے بھائیوں کہنے لگا کیسے چھوٹے گی. پہلے بھی اور آج بھی میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چھوٹے گی. ایک سگریٹ کتنے کی؟ کہنے لگا 10 روپے کی. جس ہوتی. اچھا بھائی مہینے کی کتنی ہوں گی؟ مہینے کی کتنی ہوگی؟ کتنا پیسہ ہوگا؟ اگر دن میں جس پیتا ہے تو دن کا 100 مہینے کا تعامل ہوا
तो साल का कितना होगा? 12 या 36, 6,000 रुपये हो जाएंगे, 36,000। तो भाई लोगों के पास पता देख रहे होते हैं, किसी के पास S5 है, किसी के पास कौन सा है, जल रहे होते हैं अंदर। सिगरेट छोड़ दो 1 साल के लिए, पता खरीद लो एक अच्छा से, छोड़ने का आसान तरीका है। ऐसी एक बात कह रहा हूं मैं, तो वो बच्चा बेचारा हैरान रह गया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर 1 साल के लिए सिगरेट को छोड़ दिया जाए तो S5 आ सकता है, Note 3 आ सकता है। तो मेरे भाई ये दुनिया की छोटी सी बात है जो उसकी अकल में आ गई। तो अगर माँ बाप कब्र और आखिरत के बारे में समझाएंगे तो क्या उनको समझ नहीं आएगा? ये इसलिए जरूरी है कि मौत का कुछ भरोसा नहीं है, कौन कब मरेगा। एक छोटी सी बच्ची थी, अचानक उसके बीमार बाप का इंतकाल हो गया, अचानक उसके बीमार बाप का इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ, जब उसे दफनाया वो पूरी रात बेकरार रही, पूरी रात बाप के लिए तड़पती रही। सुबह जब हुई तो पहली फुर्सत में कब्रिस्तान की तरफ गई, उसके पीछे पीछे उसका चेहरा देख के, उसकी चाल ढाल देख के हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसकी लाल आंखें देखकर उसके पीछे पीछे हो लिए। मैं अपने अल्फाज में वाकया दर्ज करूंगा। उसके पीछे पीछे चल दिए। वो बच्ची जाते 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 कब्रिस्तान पहुंच गई। जब कब्रिस्तान पहुंची, अपनी बाप की कब्र पर गई और अपनी बाप की कब्र पर हाजिर होने के बाद वो रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, न जाने आप पर कब्र की ये पहली रात किस तरह गुजरी होगी। कल रात तो आप बड़े आराम से अपने बिस्तरे के ऊपर लेटे हुए थे, नरम नरम तकिया था, नरम नरम बिस्तरा था, खूबसूरत रजाई थी। जब आप एक आवाज देकर पुकारते थे कि बेटी, मैं फौरन हाजिर हो जाती थी। आपने पानी मांगा था, मैंने आपको दे दिया था। आपने खाना मांगा था, मैंने दे दिया होगा। न जाने कब्र की इस पहली रात में आपको तकिया किसी ने दिया होगा या नहीं, आपको किसी ने बिस्तर दिया होगा या नहीं, आपके लिए कौन पानी लाया होगा, आपको खाना किसने खिलाया होगा। वो ये कहती रही और वो रोती रही और वो पुकारती रही, ए बाबा जान, आप जब बीमार थे आप कहते थे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं आपके हाथ दबा देती थी। आप कहते थे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं आपके पाँव दबा देती थी। हाय, कब्र की इस पहली रात में आपके हाथ किसने दबाए होंगे, आपका सर किसने दबाया होगा, आपके पाँव किसने दबाए होंगे। बाबा जान, कल जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैंने आपके आंसू पोंछ लिए थे। बाबा जान, कब्र की इस पहली रात में आपके आंसू पहुंचने वाला कब्र में कोई होगा या नहीं। वो पुकारती रही और रोती रही। उसने कहा, अब्बा जान, कल जब आप रात का चराग गुल हो गया, जब अंधेरा हो गया, बाबा जान आपने पुकारा, बेटी अंधेरा हो गया है, मैंने चराग को रोशन कर दिया। हाय, आपकी अंधेरी कब्र के अंदर किसने चराग रोशन किया होगा, आपको कब्र में किसने देखा होगा, किसने पूछा होगा, किसने आपकी पुकार सुनी होगी। न जाने कब्र में आपका क्या हाल होगा। इस बच्ची का रोना देखकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह रो पड़े और कहने लगे, बेटी ऐसे ना कहो, यूं कहो कि या अल्लाह, मैंने उलमा से सुना है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई शख्स नमाजें छोड़ देता है तो कब्र, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाती है। या अल्लाह, कहीं मेरी बाप की कब्र में आग तो नहीं भड़क रही। या अल्लाह, मैंने सुना है कि कब्र के अंदर गुनाहगारों को कब्र इस तरह दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। या अल्लाह, मेरे बाप को कहीं कब्र ने इस तरह तो नहीं दबाया। हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, बेटी इस तरह कहो कि जो शख्स जिसका खात्मा ईमान पर नहीं होता, जो कुफ्र पर मरता है, ता क़यामत उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है, उसको कब्र भेज देती है, उस पर बिच्छू और सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। या अल्लाह, मेरे बाप का कब्र में क्या हाल होता होगा। एक छोटी सी बच्ची की पुकार है। एक छोटी सी बच्ची इतना जानती है कि कब्र में क्या होता है, लेकिन कभी हमने सोचा है, कभी हमने अपने बच्चे अपनी जबान से कब्र का लफ्ज भी सुना है। हम तो उस वक्त कब्र का नाम लेते हैं जब बाप का इंतकाल हो जाता है, जब पड़ोस में बुढ़ा मर जाता है, जब पड़ोस में बूढ़ी मर जाती है, तब हमारी जबानों पर कब्र का लफ्ज आता है। जब कोई हॉस्पिटल में होता है और वहां से फोन आता है कि फलाना मरने वाला है, फिर कहते हैं कब्र भी खुदवानी पड़ेगी। जब तक खुद कैंसर नहीं होता, जब तक हमें डॉक्टर बोल नहीं देता कि भाई साहब बाय बाय, तुम जाने वाले हो, तब तक मौत का लफ्ज
लफ्ज हमारी जबानों पे आता नहीं है, मौत का डर हमारे दिलों में आता नहीं है, मौत से हमारा जिस्म थर थर कांपता नहीं है, मौत को हम याद करते नहीं है। मेरे भाइयों, छोटी सी बच्ची जो बालिग भी नहीं हुई, उसे इतना पता है कि कब्र क्या होती है और आखिरत क्या होती है, बाप का अदब बीमारी के आलम में घर में क्या होता है और कब्र में क्या होता है, वो बाप को नहीं भूली। आज अगर हम अपने बच्चों को देख लें, हमारा ये कौन देवास पावे तो बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे फिर भी बहुत अच्छे हैं। आप जरा सा उन घरों में जाए ना जिनके बाप ना मस्जिद का मुंह देखते, न किसी आलिम की बात सुनते, न किसी मुफ्ती को मानते, जो अपना खुदा जो है पैसे को बना के बैठे होते हैं। फैक्ट्री उनका खबर होती है और जनाब उनका बंगला उनका गोया कि जब उनकी जन्नत होती है। बस घर से फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से घर होता है। और साल में जब छुट्टियां मिल जाती है तो बच्चों को ले जाते हैं कहाँ, न मदीना याद है न मक्का याद है, अब्बा हुजूर को पेरिस याद आया है। ये हाल है कुछ लोगों का। ऐसे हम घरों में, जब मैं पढ़ा करता था, एक घर में ट्यूशन पढ़ाने गया, ईद का दिन है, मैंने उनसे कहा बेटा कल क्या इरादा है आप लोगों का, क्या करेंगे? कहने लगे क्या कल क्या है, कल क्यों आप छुट्टी करेंगे, कल क्यों छुट्टी करेंगे? क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा डॉक्टर था, जो यूरोप से स्पेशलिस्ट बन के आया था। अब वो सिर्फ बीमारियों का स्पेशलिस्ट बनने के साथ साथ यूरोप के माहौल में वो गुनाहों का भी स्पेशलिस्ट बन चुका था, दुनियादारी में भी स्पेशलिस्ट, दुनिया कमाने में स्पेशलिस्ट, अपनी दुनिया को रंगीन बनाने में स्पेशलिस्ट, लेकिन बच्चों की कब्र और आखिरत बनाने में जीरो। उसकी बीवी, उस डॉक्टर की बीवी इंतहाई नेक औरत, वो उसे बुर्का नहीं पहनने देता था। कहा मेरा स्टेटस, मेरा इमेज, मैं यूरोप से स्पेशलिस्ट बनकर आया हूं, मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो तो पैंट शर्ट पहन के घुमा करती, तो बुर्का पहनेगी? रोती थी कि ये मेरी बेटियों को देखो, मेरी खूबसूरत बेटियां हैं, ये क्या बना दिया इसको, हमें कुछ दो, इसका दिमाग ठीक हो, मेरी बेटियां ठीक हो जाए। ये दुनियादारों की हालत है, आज की दुनिया के दुनियादारों की। माए बात जगह माए रो रही है तो बाप जो है दुनिया में मगन है, बात जगह बाप रो रहे हैं तो माए खराब है। वजह क्या है? वजह यह है कि घर में नेक माहौल ही नहीं है। घर में नेक माहौल नहीं है कि कोई बाप बीवी को, शौहर बीवी को या बीवी शौहर से ये कह सके आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि ना वो पढ़ती है ना ये पढ़ता है। कोई कहता है किसी से कि आप उठे, आप फजर की नमाज पढ़ने जाए, बल्कि होता ये है कि बीवी बेचारी अगर डर के मारे ऐसे कर दे, उसके बाद दूर खड़ी हो जाती है कि थप्पड़ ही ना मार दे कहीं। ये हाल है लोगों का। कितनी औरतें ऐसे मिली जो कहती हैं, हमें शौहर मना करते हैं कि जिल्बाब ना पहनो, बुर्का ना पहनो, मुंह ना छुपाओ, बोलती है मुंह ना छुपाओ। जब ये हाल होगा तो कब्र में क्या हाल होगा? एक शख्स की कब्र को खोदा गया, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म ये था कि उसने न सिर्फ वो दाढ़ी को काटता था, बल्कि वो कहता था कि मैं दाढ़ी नहीं रख सकते। एक तो ये होता है ना कि यार ये दाढ़ी मुंडाना बड़ा जुर्म है, तो कहीं अल्लाह ताला उसको तौफीक दे रखने की, लेकिन वो ना तो उसने रखनी है और ना नियत करनी है, बल्कि उसको यही अच्छा लगता है। उसको जब दफनाया गया, उसकी कब्र किसी हवाले से खुली, किसी वजह से कब्र में देखा गया कि उसके पूरे चेहरे के ऊपर बिच्छू चिपटे हुए हैं, पूरे चेहरे के ऊपर। ये एक ऐसे गुनाह का हाल है मेरे भाइयों, जिसे बाज़ उलमा सुन्नत मुअक्कदा बाज़ वाजिब करार देते हैं। ऐसे गुनाह का हाल है। तो जो आदमी फर्ज नमाज, सबसे बड़ा फर्ज, वो नहीं पढ़ता, उसका कब्र में क्या हाल होगा? मैंने जुमे में अर्ज किया था कि एक शख्स बेनमाजी की कब्र को खोदा गया, उसको जब कब्र में देखा गया तो उसका मुंह किबले से फेर दिया गया था, उसकी कब्र में आग भड़क रही थी। जब वो डर के भागने लगा तो गैबी आवाज ने उसे रोका और कहा, ए बंदे रुक जाओ, पूछोगे नहीं कि इसे आग का अजाब क्यों दिया जा रहा है? वो कहने लगा, तुम ही बता दो क्यों ये आग में उलट पुलट हो रहा है। तो गैबी आवाज ने कहा, सुनो, ये शख्स बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था। आज हम में से कितने हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? कभी हमने गौर किया कि मेरे साथ भी ये होगा? हम डेंगू मच्छर से बचने के लिए स्प्रे कर लेते हैं, मच्छरों से बचने के लिए मेट रख लेते हैं, हम टीबी से बचने के लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं अपने बच्चों को। इंजेक्शन होता है ना, डॉक्टर बोल देता है ले आ, भाग भाग के जाते हैं, भाग भाग के।
اور اگر کہیں بیوی بھول جائے یا شوہر کی ذمہ داری ہو، شوہر بھول جائے انجیکشن، پھر تو گھر میں کوہرام بن جاتا ہے، اور انجیکشن نہیں لگوایا اسے مر جائے گا بیٹا، کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی اس کی روح کو نماز کا انجیکشن لگایا، کبھی اس کی روح کو تلاوت کا انجیکشن لگایا، کبھی اسے یہ بتایا کہ بیٹا کچھ کر لے، کچھ عبادت کر لے، خدا کو راضی کر لے، قبر کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، وہاں تو آگ ہے، وہاں تو بچھو ہے، وہاں تو سانپ ہے، وہاں تو قبر دبا دے گی، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ پھر 30 سال بیڈ کے اوپر پڑے رہنے کے بعد، بیمار رہنے کے بعد مر جائیں گے۔ نہیں، قبر اور آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قبر میں اگر آج مر گئے، پتہ چلے قیامت تک ہزاروں سال وہ عذاب ہو رہا ہے، اور دوزخ کے عذاب کے مقابلے میں قبر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نماز جس نے چھوڑ دی، کروڑوں سال ایک نماز کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، لاکھوں سال ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے آگ میں جلتا رہے گا۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ جو مسلمان، جو گناہگار ہے، جو خطا کار ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اگر اس نے کبھی نماز پڑھی ہوگی، جب اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ حکم دے گا، اے آگ خبردار اسے عذاب کو دینا، لیکن اس کے ہاتھوں کو نہ جلانا، سجدے میں رکھا کرتا تھا، اس کے چہرے کو نہ جلانا، سجدے میں رکھا کرتا تھا، اس کے پاؤں کو نہ جلانا، اس سے سجدہ کیا کرتا تھا، ان کے اعضائے وضو کو نہ جلانا، انہیں پاک کر کے میری بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ وہ ایسا کریم ہے، پھر بھی معاف فرما دے گا، نہیں اسے عذاب مت دو۔ جن اعضاء کو دھوتا تھا انہیں رہنے دو، جن اعضاء کو دھویا کرتا تھا انہیں رہنے دو، پھر بھی ایسا کریم ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بادشاہ تھا جو اپنے لشکر سے شکار کرنے گیا تھا، اپنی فوج سے کہیں علیحدہ رہ گیا۔ جب اپنی فوج سے کہیں علیحدہ رہ گیا تو جنگل میں کہیں دور چلا گیا، ویرانے مقام کی طرف۔ جب وہ ویرانے مقام کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک نوجوان انتہائی کمزور، جس کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، آنکھوں اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، زاروں قطار روئے جا رہا ہے۔ اس سے کہا، اے نوجوان، اس ویرانے میں یہ انسانوں کی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، 2 موکل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا، یعنی 2 موکل دن اور رات جو میرے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے موت کے قریب کر رہے ہیں، اور میری موت میرے پیچھے پڑی ہے جو مجھے قبر میں دھکیل دے گی، اور قبر میں عذاب یا جزا سہنے کے بعد پھر بات ختم نہ ہوگی، پھر قیامت کا مرحلہ آئے گا، تو مجھے لمبا سفر درپیش ہے، اس لیے اتنا پریشان ہوں، اس لیے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے، اس لیے کانپ رہا ہوں، اس لیے اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے قبر اور قیامت کا خوف ستا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، ذرا دیکھو میرے سامنے تنگ و تاریک اندھیرے والی قبر ہے، تکلیفوں والی قبر ہے، ان قریب میں وہاں جا کے گل سڑ جاؤں گا، ان قریب مجھے زیر زمین اتار دیا جائے گا، ان قریب وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا معاذ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تم ہی بتاؤ، اتنے خطرناک حالات سے دوچار ہونے کے بعد میری حالت یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ جب بادشاہ نے یہ سنا، اس ولی اللہ کی زبان سے قبر اور آخرت اور قبر کی سختیوں کو سنا، بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا، نوجوان، تمہاری باتوں نے میرے دل پر چوٹ ماری ہے، ذرا ان باتوں کی اور تشریح کرو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں، انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئی، نعمتیں چھین لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کی عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی
जिंदगी मिलेगी और इनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे, फिर इन्हें उनके आमाल का बदला मिलेगा और ये नेमतों वाले घर जन्नत या अज़ाब वाले घर दोज़ख में जाएंगे। इतना कहने के बाद वो नौजवान बादशाह की आंखों से ओझल हो गया। मालूम नहीं कि उसके बाद वो कहां गया और कहां नहीं गया। जब बादशाह ने उन बादशाहों की हड्डियों को देखा और सोचा कि कल मेरी बादशाह के बावजूद, मेरी हुकूमत के बावजूद, मेरे इतने ताकतवर होने के बावजूद, मेरे इतने दौलतमंद होने के बावजूद, मेरे इतने हसीन और जमील होने के बावजूद, मेरी इतनी ज्यादा लौंडियां होने के बावजूद, मेरी 4-4 बीवियां होने के बावजूद, मेरी कसीर औलाद होने के बावजूद, मेरे पास सोना चांदी होने के बावजूद, हीरे जवाहरात होने के बावजूद, मेरे पास लंबी जिंदगी होने के बावजूद, ये सब का सब कमाने और खाने पीने के बावजूद आखिरकार मुझे फिर इस अंधेरी कब्र में उतरकर हड्डी हड्डी होना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपने लिए कब्र को ऐसा सवार दूं कि जब मैं कब्र के अंदर जाऊं, यहाँ बादशाह था, वहां खुदा की नेमतों में जाकर रहूंगा। उसने बादशाह को तर्क कर दिया, अपने कपड़े वही उतार दिए, टाट का लिबास पहना, उसी जंगल में उसी मकाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ हो गया। मेरे भाइयों, बादशाह को हड्डियां नजर आई, क्या हमें जनाजे नहीं नजर आते? हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी बादशाह का किस्सा सुनने की? हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ, हमने अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को नहीं देखा जो चारपाई के ऊपर सिसकते बिलकते और दर्द से तड़पते हैं। हमने क्या अपने बूढ़े चचा और दादाओं को नहीं देखा जो हमारी आंखों के सामने किसी को कैंसर निकल गया, किसी को हार्ट अटैक निकल गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर निकल गया? क्या हमने अपने दोस्तों को नहीं देखा जो 2 कारों के दरमियान आकर कीमा बन गया? क्या हमने खूबसूरत औरतों को नहीं देखा कि कार कि जिंदगी जवानी के नशे में वो 80 और 100 पर चलाते चलाते खाई में उतर गई और खाई में उतर के बाद उसके चेहरे से सारा हुस्न जमाल उतर गया? कि हमने नहीं देखा ऐसे लोगों को जो हमारे सामने तंदुरुस्त और तवाना, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, दौलतमंद, खूबसूरत कपड़े पहनने वाले, ताकतवर, बॉडी बिल्डर, अमीर, बंगलों वाले, कारों वाले, कि हमने उन्हें मरते हुए नहीं देखा? देखा है। यही तो इबरत होती है, यही तो नसीहत होती है जिसे खुदा दिखाता है। अगर वो चाहता तो क्या बंदों को गायब करके दोज़ख में न फेंक देता, अपने ईमान वालों को गायब करके जन्नत में न डाल देता? ये सारे नमूने खुदा ने हमारी इबरत के लिए रखे थे, हमारी इबरत के लिए। क्या हमने उस आदमी को नहीं देखा जो बगैर हाथों के वो किस तरह इस्तिंजा जाता होगा, किस तरह जाके धोता होगा? हमने ऐसे आदमी को नहीं देखा। फिर हम क्यों नहीं डरते कि खुदा ने नेमत दी, हम इसका शुक्र अदा नहीं करते इन नेमतों का? अगर ये नेमत छीन ली गई तो मैं कैसे इस्तिंजा करूंगा, मैं कैसे खाऊंगा? जिस बीवी को सारा दिन डांटा करता था, उस बीवी को किस मुंह से कहूंगा कि मुझे खाना खिला दे? वो भाई जो शादी करने के बाद ही अपने बंगले में चला गया, उसे फोन करके बुलाऊंगा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं, मेरे लिए टिश्यू ले आ? ये सोचने वाली बात है। हमने खुदा को क्यों बुला रखा है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से खुदा को भूल गए? अल्लाह की दी हुई एक आंख, खुदा की दी हुई एक आंख। अरे सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का सोना चांदी इकट्ठा कर लिया जाए, उसके बाद किसी से कहा जाए ये सारी दौलत ले लो, भाई एक आंख दे दे मुझे, वो बोलेगा पागल हो गया है। हीरे जवाहरात से आंख नहीं खरीदी जाती, पैसों के ढेर से, एरो डॉलर के ढेर से आंख नहीं खरीदी जाती, बड़े बड़े जहाज बेचकर भी आंख नहीं खरीदी जाती, मॉरिशस जैसे खूबसूरत कंट्री को बेचकर भी कोई आंख नहीं खरीद सकता। तो हम पूछते हैं खुदा को क्यों बुला रखा है? इस बंगले की वजह से, इन कपड़ों की वजह से, इस दौलत की वजह से, इन बच्चों की वजह से, इन खेतों की वजह से, इस बुटीक की वजह से। अरे खुदा चाहे तो ऐसी जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिसका ख्याल भी किसी ज़हन पर नहीं गुजरा, जिसका ख्याल तसव्वुर कोई नहीं कर सकता, वो कितना खूबसूरत होगी वो जन्नत, वो हूर कितनी खूबसूरत होगी। अगर एक नाखून इस दुनिया में जाहिर कर दे, एक नाखून जाहिर कर दे, तो कोई उसके नूर की वजह से अपनी आंख ना खोल पाए, ऐसी खूबसूरत होगी। तो क्यों खुदा को बुला रखा? क्यों, किन नेमतों को देख के खुदा को बुला रखा? उसकी तो एक नेमत हमारी पूरी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत,
زیادہ طاقت والی، زیادہ مہنگی خدا کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کی اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کڈنی نکال کے بیچ دیتے ہیں پیسے کے لیے، کڈنی نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ یا یہ مسئلہ بھی میں بتا دوں کہ کڈنی نکال کے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہمارے باپ کا نہیں ہے جو ہم کچھ بھی اس میں سے نکال کے بیچتے ہیں، لوگ غریب ممالک میں بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ کے اندر پیوست ہو جائے، چپ جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے ساتھ لے کر باہر آئے اور باقی چھوڑ دے۔ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ موت ہمارے سامنے ہے، یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وقت ہم پر آنے والا ہے، آج نہیں تو کل۔ ان حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، موت کے وقت آپ کس صورت میں آتے ہیں؟ مرنے والے کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا، اچھا آپ ذرا دور ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے جس صورت میں آپ روح قبض کرتے ہیں مجرم کی، نافرمان کی، اس صورت میں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسرائیل علیہ السلام کی وہ صورت دیکھی جس میں وہ روح قبض کرتے ہیں، وہ خدا کا خلیل غشی میں آیا، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ خدا کا خلیل وہ نیچے گر پڑے، خدا کی خلیل غشی میں آ کر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ ان کی صورت دیکھ کر جب ہوش آیا تو ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، تم موت کے وقت عذاب دو یا نہ دو، تمہاری یہ صورت کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور مسلمان کے لیے جس صورت میں آتے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ یہی نعمت اس کے لیے کافی ہے کہ وہ آپ کی صورت دیکھ لیں۔ ایسی خوبصورت صورت میں جنتی لباس لایا جاتا ہے، جنتی خوشبوئیں لائی جاتی ہیں۔ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کی روح کو جنتی کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، جنتی خوشبو سے اسے جنتی خوشبو میں بسایا جاتا ہے، جب اسے آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، جب وہ آسمان کھلتا ہے، اوپر جاتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں یہ کس کی اتنی خوبصورت خوشبو، بہترین خوشبو، یہ بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ خدا کا نیک بندہ ہے۔ اور جب کوئی بدکار، سیاہکار، مشرک اور کافر ہوتا ہے، اسے کس طرح اس کی روح قبض کی جاتی ہے؟ آپ نے سنا، اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس حالت میں کہ حدیث میں ہے کہ جس کو عذاب دیا جاتا ہے موت کے وقت، جس پر موت کی سختیاں مسلط کی جاتی ہیں، اس کا حال یہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسے فرشتوں نے باندھا ہوا نہ ہو تو وہ زخمی جانور کی طرح لوگوں کے بیچ سے اٹھ کر جنگلوں میں بھاگنا شروع کر دے، موت کی سختیوں کی وجہ سے۔ فرشتے باندھ کے رکھتے ہیں اسے، پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ یہ سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے بھائیوں؟ موت کا راج، موت کو کوئی نہیں روک پائے۔ موت کا راج ایسا ہے کہ ہر کسی پر موت کا راج چھایا ہوا ہے۔ آپ اگر جا کے اوباما سے بول دو نا، کہتے ہیں دنیا کا طاقتور آدمی ہے، اس کو بول دو تو وہ بھی فکس ڈیٹ پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیوں؟ مر جاؤں۔ موت کا راج یہ ایسا خوف ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اس کا خوف آتا ہے۔ لیکن شب بارات کی اس مقدس رات میں بس اتنا انسان سوچ لے کہ جب یہ سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں، ایسا سخت عذاب ہمارے سامنے ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے جس طرح سردی کے آنے سے پہلے کپڑے نکال لیتے ہیں، قبر میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کے کپڑوں کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس
قبر میں چلے گئے اور بات ختم ہو گئی، اس کے بعد تو اور سخت وہ ایسا منظر ہوگا کہ لوگوں کے دل کلیجوں میں، لوگوں کے دل گلے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے۔ یہ زمین جس پر ہم ناز سے خرامہ چلتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اس پر زلزلہ قائم ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قبریں جن میں جانے سے ہم وقتی طور پر ڈرتے ہیں، جب نماز کا ٹائم آتا ہے ڈرنا بھول جاتے ہیں، وہ قبریں پھٹ جائیں گی، مردے باہر پھینک دیں گے۔ جس قبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ قبریں مردوں کو باہر پھینکے گی۔ ایک ذرہ کمر کے اندر، کمر کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ذرہ، اس ذرے سے اللہ تعالیٰ پھر سے پورے انسان کو پیدا فرما دے گا۔ اور پھر قیامت کی جو سختیاں ہوں گی، گناہگار پسینے میں ڈوب رہے ہیں، گناہگار پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں جس پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں اور بڑی خوشی خوشی وہ منقبتیں پڑھتے ہیں، وہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ سب اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ناک تک کسی کا پسینہ سر سے اوپر چلا جائے گا، 50,000 سال تک اسی حالت میں رہیں گے، حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوگا 50,000 سال تک۔ پھر حضور سجدہ فرمائیں گے، حضور کے سجدے سے باب شفاعت کھلے گا، پھر شفاعت ہے ان کی۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ حدیثوں میں ہے کہ اس رات، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاملہ عورت اس دن کو اپنا بچہ گرا دے گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے لڑکے سے کہے گی نا بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے، میرا ایک گناہ تو لے لے، وہ کہے گا جاؤ ماں آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ مجھے اپنی فکر ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے پولیس میں کمپلینیں کروائی تھی، نہ جانے کیا کیا تھا، وہ بیٹے کے سامنے سے گزر جائے گا، پہچانے گا بھی نہیں پوچھے گا بیٹا تو بڑے الٹے کام کرتا تھا، کیا بنے گا تیرا، نہیں پوچھے گا۔ وہ باپ جس کو بیماری میں دیکھ کے دنیا میں لڑکے کا کلیجہ کام گیا تھا اور ایمرجنسی میں فوراً اٹھا کے لے گیا تھا، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ باپ بیٹے سے الگ۔ اور دوست کس کو کہتے ہیں؟ دوست کوئی نہیں ہوگا، دوست صرف خدا اور اس کا رسول اور اولیاء، ان کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا۔ جن دوستوں کے کہنے پہ ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، جن دوستوں کے کہنے پہ دشمنیاں پالتے ہیں، جن دوستوں کے کہنے پہ مار پیٹ کرتے ہیں، ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں۔ ہر ایک کاپی پڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، شب بارات کی اس مقدس رات کو ہم میں سے ہر ایک کو آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ بھائی پکی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ گناہوں سے دور رہیں گے۔ اور اس توبہ کا اثر کیا ہوگا؟ التائب حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب وہ دوست بنا لے گا تو پھر سارے کے سارے گناہ مٹا دے گا۔ اور وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ان سے محبت فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، توبہ کا حکم دیا۔ اور ابھی یہاں سے اٹھ کے بھائی لوگ جائیں گے قبرستان وغیرہ، تو قبرستان میں کم از کم یہ ساری باتیں یاد ہونی چاہیے۔ 7ویں دن، ایک روایت میں 7ویں دن جب قبر کے اندر انسان پر 7واں دن ہوتا ہے تو اس کی روح عرض کرتی ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جسم پیپ بن چکا ہے، آنکھیں گل سڑ گئی ہے، گوشت گل سڑ گیا ہے، بدبو ہی بدبو ہے۔ وہ روح عرض کرتی ہے تو ہم ایسی جگہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قیامت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے، قبر کا تذکرہ سن کے بہت روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ قیامت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پاس ہو کر نکل گیا وہ قیامت کے دن پاس ہو جائے گا، اس جگہ ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ قبر روز پکار کر کے تھی، یہ قبر جہاں ہم جانے والے ہیں، تو وہاں کوئی ہنسے نہیں، کوئی دنیا کی بات نہ کرے اور رسمی طور پر نہ جائے، وہاں جا کے فاتحہ کرے، دعا کر کے باہر نکلے اور کچھ نہ کرے، ضرورت نہیں ہے وہاں کھڑے ہونے کی۔ یہ قبر روز پکار کر کے تھی، کیا اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا؟ کیا تو نہیں جانتا میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی اور تاریکی کا گھر ہوں، میں ڈر اور خوف کا گھر ہوں؟ یہ قبر روز ندا دیتی ہے۔ جب نیا مردہ آتا ہے قبر میں تو
تو قبر اس سے یہی کہتی ہے تو مجھے بلائے بیٹھا تھا, تو میرے اوپر رہ کر گناہ کرتا تھا, اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, آج میں تیرے لیے جہنم کا گڑھا بن جاؤں گی. پھر قبر اسے دبا دیتی ہے. ہم اس جگہ جانے والے ہیں. اس لیے یہ ساری باتیں میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دین اور دنیا کا معاملہ دونوں اوپر کے معاملے نہیں ہوتے کہ قبرستان گئے گزر کے آ گئے, نماز پڑھ کے چلے گئے. اس کے اندر جب تک انسان نہیں گھسے گا, اس کے باطن کو نہیں پہچانے گا, تو ان عبادات کی روحانیت نہیں میسر آتی. اور ان عبادات کی روحانیت اور نورانیت کو پانے کے لیے پکی پختہ صاف شفاف اخلاص والی نیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو قبرستان بھی ہم جائیں گے نیت کر کے جائیں گے, رسول اللہ تشریف لے کر گئے تھے اس لیے ہم جائیں گے, ورنہ ہم نہیں جاتے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رمضان کی آمد ہے. میں پہلے بھی جمعوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کی تقریریں کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ شعبان اور رمضان کے لیے ہم اپنے نفس کو اپنے آپ کو تیار کر لیں عبادات کے لیے, گناہوں کو چھوڑ سکیں. رمضان کا مہینہ کیسا برکت والا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی اس کی ناک خاک آلود ہو. اس رمضان میں بھی جس نے بخشش نہ کروائی. تو میرے بھائیوں, لوگ کہتے ہیں رمضان کے لیے کہ نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب کیوں روزہ پاس کیا, اجتماع دلے اجتماع سے اعمال. بھائی روزہ تو علاج ہے الاجتماع کا, روزہ الاجتماع کا علاج ہے. آج کل کے ڈاکٹر تو کوئی پریگننٹ ہو جاتی ہے 2 مہینے کی, اس کو بولتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھنا, مر جائے میرے پیٹ میں. کیا ہوتا ہے بھائی روزہ رکھنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے جس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو, اور اگر وہ کھائے گی پیے گی نہیں تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور بیمار ہو جائے گا. اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, وہ بھی بعد میں رکھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پریگنیسی کے دوران کوئی روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں ایسی بیماری ہو کہ کوئی مسلمان اسپیشلسٹ وہ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا ٹھیک نہیں ہوگا, ایسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت ہے, وہ بھی بعد میں رکھا جائے گا. تو یہ رمضان آنے والا ہے میرے بھائیوں, اپنا ذہن بنا دینا چاہیے. جن لوگوں نے یہ سوچا کہ پھر نہیں رکھوں گا, تو اگر اگلا رمضان ملے ہی نہیں, آگے رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے, تو پھر قبر کے اندر انسان کہے گا یا اللہ, قبر میں کہے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دے, ایک مرتبہ. اس وقت اس سے کہا جائے گا تجھے لمبی زندگی دی گئی تھی, کیا کیا اس نے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا. اسی طرح موت کے وقت کوئی کہے گا کہ مجھے مہلت دے دو, تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ نہ موت سے آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان کی آمد ہے. رمضان کی آمد پر جو خوشی مناتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر ایسی رحمت نچھاور ہوتی ہیں کہ اس کے دین و دنیا سمجھ جاتے ہیں. بجائے اس کے رمضان آنے سے پہلے بہانے شروع کر دیے جائیں, ماں باپ کے سامنے, دوستوں کے سامنے اجتماع کے لیے ایسے اعمال نہیں رکھ سکتا ہوں, مر جاؤں گا, کھپ جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا. روزے سے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی مرا ہو, اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام بڑے کمزور ہوتے تھے, وہ روزے رکھا کرتے تھے, کمزور قریب. ایک دفعہ کیا ہوا, یہ میں پکا بتا رہا ہوں کہ اس واقعے پہ ختم کر رہا ہوں, کنفرم بتا رہا ہوں, اس واقعے پہ ختم کر رہا ہوں. دیکھیں صحابہ کرام کن حالات میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دین کو نہیں بھولتے تھے, کیسے حالات ہیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, باہر تشریف لائے. جب گھر سے باہر تشریف لائے, سامنے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے حاضر ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کس چیز نے آپ کو گھر سے باہر نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا. کیا؟ بھوک. 6-7 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا, نہ شیخین نے, حضور علیہ السلام کے دونوں ساتھیوں نے, نہ آپ علیہ السلام نے. تو ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی, ایک جانور کاٹا, وہ پکا کے کھلایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا, روٹی لائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ذرا غور سے سنیے گا, ایک روٹی کو لیا, اس کے اوپر 3-4 ٹکڑے رکھے بوٹی کے, اور ارشاد فرمایا جاؤ فاطمہ کے گھر چلے جاؤ, یہاں صرف ہم ہی بھوکے نہیں ہیں, فاطمہ نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. روزے کیسے رکھتے تھے؟ فقیر آیا دروازے پہ,
فقیر دروازے پہ آیا, پورا دن کا روزہ رکھا, ادھار لے کے روزوں کی منت پوری کر رہے ہیں. پھر فقیر آیا, کہا بھوکا ہوں, دے دیا. خود نہیں کھایا. مسکین آیا, خود نہیں کھایا, دوسرے روزے پہ, وہ بھی اسے دے دیا. اس کے بعد کون آیا؟ مسافر آیا, مسافر نے کہا بھوکا ہوں, تیسرے روزے پہ دیا, خود نہیں کھایا, اسے دے دیا. یہ سحری میں پانی پیا کرتے تھے اور ایک کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے, پھر بھی زندہ تھے. اور ہم اتنا کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں مر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کو جیسے گزارنے کا حق ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.